سیرت سید الورا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا باقاعدہ آغاز نگاہ جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت سے کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ آج کی سیرت کی اس قسط میں ہم اس بات کو جانیں گے کہ مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے کون لوگ آباد تھے، ان کا کیا طرز عمل تھا، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے زمزم کے کنویں کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر دیا اور پھر اس کو منظر عام پر کیسے لے کر آئے۔ ان تمام سوالات کے جوابات انشاءاللہ سیرت کی آج کی اس پہلی قسط میں جانے جائیں گے۔ صاحب سیرت حلبیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کوٹ کرتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ایک زمانہ تھا کہ جب قبیلہ جرہم آباد تھا۔ یہ قبیلہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے چلا آ رہا تھا، مکہ مکرمہ میں حکمرانی کر رہا تھا۔ یہ لوگ اپنی نیک نامی اور نیک کاموں کی وجہ سے مشہور تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ لوگ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے مشہور ہو گئے۔ اس قبیلے کا سردار عمر بن حارث تھا۔ وہ ایک اچھا انسان تھا۔ سمجھایا اس نے کہ خدارا ایسے کام نہ کرو جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب نازل ہو، لیکن ان لوگوں کے سر پہ جو نہ رینگی۔ ان لوگوں نے وہ تمام کام کیے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتے تھے۔ عمر بن حارث ایک سمجھدار انسان تھا۔ اس نے حکمت عملی کے تحت مکہ مکرمہ میں موجود کعبہ معظمہ کا جتنا فنڈ تھا، جس میں 2 سونے کے ہرن تھے، کچھ تلواریں تھیں، کچھ زرہیں تھیں، تمام مال اکٹھا کیا اور اس کو زمزم کے کنویں میں دفن کر دیا۔ قبیلہ جرم کی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے زمزم کا کنواں خشک ہو چکا تھا اور آپ نے اس زمزم کے کنویں میں کعبہ کا تمام مال دفن کر دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قبیلہ خزاعہ نے دیکھا جب قبیلہ جرم اپنے اعمال سے بہت زیادہ بے خبر ہو چکا ہے اور عیاشیوں میں پڑ چکا ہے، تو اس نے قبیلہ جرم پر حملہ کر دیا اور ایسی شکست کھائی قبیلہ جرم نے کہ ان کے بہت سے افراد قتل کر دیے گئے، اور جو بقایا بچے تھے وہ در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے یمن کی طرف بھاگ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمزم کے کنویں کی جگہ کا بھی نام و نشان مٹ گیا۔ اب اس بات کو گزرے 500 سال ہو گئے۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ زمزم کا کنواں کس جگہ پر موجود ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت کی کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کس ہستی کے ذریعے زمزم کے کنویں کو منظر عام پر لے کر آئے، اس ہستی کا نام عبد المطلب ہے۔ عبد المطلب یہ وہ ہستی ہیں جن کا بچپن تو یثرب میں مدینہ شریف میں گزرا، لیکن جب یہ جوان ہوئے تو ان کے چچا جان مطلب ان کو اپنے ساتھ مکہ مکرمہ میں لے آئے۔ جب لوگوں نے مطلب کے ساتھ ایک جوان لڑکا دیکھا تو کہا یہ تو مطلب کا غلام ہے، مطلب کا عبد ہے، تو لوگوں نے ان کو عبد المطلب کہنا شروع کر دیا۔ مطلب نے ان کو 1000 بار سمجھایا یہ میرا غلام نہیں ہے، یہ میرے بھائی ہاشم کا بیٹا ہے، تو اس کو عبد المطلب نہ کہو، لیکن لوگوں نے اس کا نام ڈال دیا اور ان کے بعد آپ کو عبد المطلب کہا جانے لگا، حالانکہ آپ کا اصل نام عامر ہے، آپ کا لقب شیبہ ہے، آپ کی کنیت ابو الحارث ہے، لیکن دنیا آپ کو عبد المطلب کے نام سے جانتی ہے۔ اب اللہ تعالی نے عبد المطلب کی پاکیزہ ہستی کو اس بات کے لیے منتخب کیا کہ وہ زمزم کے کنویں کو تلاش کریں گے۔ امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس دلچسپ واقعے کو کوٹ کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک رات عبد المطلب سوئے ہوئے تھے، خواب میں دیکھتے ہیں کہ کہیں سے آواز آئی ہے کہ طیبہ کھودو۔ آپ نے پوچھا طیبہ کیا ہے؟ حالانکہ آپ کو طیبہ کا مطلب پتا تھا، اس کا مطلب پاکیزہ چیز ہے، لیکن پوچھا اس سے کیا مراد ہے؟ جواب نہیں آیا۔ اگلی رات پھر خواب آیا کہ برہ کھودو۔ برہ کا مطلب نیک لوگوں کے لیے۔ پوچھا یہ کیا چیز ہے؟ جواب نہیں آیا۔ تیسری رات پھر خواب آیا، کہا مدنونہ کھودو۔ عرض کی کہ مدنونہ کیا ہے؟ مطلب ہے مخصوص ہے، لیکن کون سی مخصوص شے ہے؟ جواب نہیں آیا۔ چوتھی رات خواب آیا زمزم کھودو۔ اب آپ پر واضح ہو گیا کہ زمزم کے صفاتی نام ہیں برہ، مدنونہ، طیبہ۔ اب کوسچن یہ تھا کہ زمزم اس وقت مکہ مکرمہ میں کس جگہ پر واقع ہے؟ 500 سال گزر گئے ہیں زمزم کو گمے ہوئے، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کون سی نشانی ہے زمزم کی۔ آپ نے عرب کے تمام سرداروں کو اکٹھا کیا، ان سے دریافت کیا کہ مجھے ایسے ایسے خواب آیا ہے، اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ آپ میں سے کسی کو معلوم ہے کہ زمزم کا کنواں کس جگہ پر موجود ہے؟ ہر ایک کی طرف سے جواب یہی تھا کہ اتنا لمبا عرصہ ہو گیا ہے، ہمارے آباء و اجداد کو شاید پتہ ہو، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ زمزم کا کنواں کہاں ہے۔
اس میں ایک صاحب فراست انسان نے کہا کہ جس رب نے آپ کو زمزم کو کھودنے کا حکم دیا ہے وہ آپ کو بتا دے گا کہ زمزم کا کنواں کس جگہ پر موجود ہے۔ آپ نے صبر کیا، کچھ رات بعد آپ کو پھر خواب آیا۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ چیونٹیوں کا بل ہے، اس کے پاس گوبر اور خون بہت زیادہ مقدار میں موجود ہے، اور سفید سینے والا کوا آتا ہے، اس جگہ پہ چونچ مارتا ہے، اور اب آپ کو بتا دیا گیا یہ 4 نشانیاں ہیں، جس جگہ پہ یہ 4 نشانیاں ہوں گی وہاں پر زمزم کا کنواں ہوگا۔ آپ کی تلاش کے بعد آپ کے پاس جو انفارمیشن آئی اس میں یہ تھا کہ فلاں جگہ ہے جہاں پر بت ہیں، ان بتوں کے سامنے اہل عرب ہمیشہ قربانی کرتے ہیں، تو لہٰذا وہاں تلاش کرتے ہیں۔ تو وہاں جب آپ گئے تو آپ نے چیونٹیوں کا بل دیکھا۔ آپ نے کہا یہاں چیونٹیاں تو ہیں، ان کا بل ہے، لیکن نہ یہاں پر خون ہے، نہ گوبر ہے، نہ ہی کوئی سفید سینے والا کوا ہے۔ اسی اثناء میں دیکھتے ہی دیکھتے ایک نیم ذبح شدہ گائے لوگوں سے چھوٹ کر بھاگ کر آئی اور اس چونٹیوں والے بل کے پاس آ کر گر گئی۔ اب جیسے ہی گری تو لوگ وہاں بھاگ کر پہنچے، انہوں نے اس کو مکمل ذبح کیا، اس کا چمڑا اتارا، ساتھ ہی اس کا گوشت بنایا اور وہاں سے چلے گئے۔ جب لوگ وہاں سے گئے تو اس جگہ پر اس گائے کا گوبر اور خون مکس ہو کر موجود تھا، چیونٹیوں کا بل بھی تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک سفید سینے والا کوا بھی اس جگہ پر آیا۔ امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس واقعے کو کوٹ کر رہے ہیں، جب سفید سینے والا کوا آیا، اس نے آ کے اس جگہ پر چونچ ماری تو عبد المطلب کو واضح ہو گیا کہ جو نشانیاں، جو علامات خواب میں مجھے اللہ نے دکھائی تھی وہ ساری علامات پوری ہو گئی ہیں۔ اب ایسا کیا ہوا کہ جب عبد المطلب نے اس جگہ کو کھودنے کا ارادہ کیا تو پورا عرب عبد المطلب کے خلاف ہو گیا، کہنے لگا کہ اگر تم نے اس جگہ کی کھدائی کی تو ہم تم سے جنگ کریں گے۔ اور ایسا کیا ہوا کہ عبد المطلب نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، یا اللہ اگر میرے 10 بیٹے ہو جائیں تو میں منت مانگتا ہوں کہ ایک اور سب سے پیارے اپنے بیٹے کو کعبہ مکرمہ کے سامنے تیرے نام پر ذبح کر دوں گا، قربان کر دوں گا۔ ان تمام سوالات کے جوابات انشاءاللہ سیرت سید الورا کی قسط نمبر 2 میں دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد سے والہانہ محبت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔